بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہم بستری کرے جو کہ اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا کہلاتا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی سخت سزا دیں گے۔ زنا کی سزا کیا ہے اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور ایسی کون سی 3 عورتیں ہیں جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی ہے، اگرچہ ان پر زنا کی سزا ثابت بھی ہو جائے لیکن ان پر شرعی حد لاگو نہیں ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص طور پر اس بازار میں جہاں مرد اور عورتیں جاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے، اور کہاں لگ رہا ہے کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلا لڑکا یا لڑکی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ ان کے والدین کو بھی ملتا ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کی جلدی شادی نہیں کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور شادی کی عمر ہونے کے باوجود ان کے والدین ان کی شادی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور ان کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے ماں باپ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب مانگے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی بیوی یا اچھا شوہر عطا فرمائے گا۔ زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان، ایڈز، کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں اور بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے گھر سے تیری بہن یا بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائے۔ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ اپنی سہیلی یا دوست کو سنایا تو اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا، اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برے ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، زانیہ اور زانی دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کی بیوی سے گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل بھی لکھا نہیں جاتا ہے، یعنی 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو ان پر دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو وہ کہ جو نابالغ جب تک بالغ ہو جائے، اور دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، یعنی دیوانہ ہو، مجنوں ہو، اس پر کوئی بھی حد لاگو نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا جائے گا، یعنی کہ آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ پاک آپ کو معاف فرما دے گا۔
یا کسی چیز پر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ زنا کرنے والے کے لیے رجم یعنی زنا کار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ زمین میں گھڑا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی میں دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت ضرور حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں مرد اور عورت کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائے تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو جائے۔ اسلام عصمت و عفت کو سب سے قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گناؤنا اور بدترین جرم ہے اور اسلامی تعزیرات میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریبی مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے کہ زنا نہ تو کرو بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے لیے شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیتے تھے اور کنواری لڑکیوں کو یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زنجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو تمہاری عورتیں زنا کرے تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تا وقت حتیٰ کہ ان کی موت واقع ہو جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بیان فرما دیں، اور تم میں سے جو لوگ زنا کریں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچاؤ۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، وہ راستہ جس پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہی کا ہو۔ اے اللہ پاک ہم پر اپنا رحم فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک آپ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موذی مرض اور اس کبیرہ گناہ سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو